बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन की आँखों से मस्तूर होना चाहते, गायब होना चाहते, तो कुरान करीम की मज़कूरा तीनों आयतों को पढ़ लिया करते। इसकी बरकत से कुफ़ार व मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाते थे। इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली तीनों आयत के साथ सूरह यासीन की ये आयत वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून भी शामिल कर ली जाए, जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाते वक्त पड़ी थी, जबकि मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मज़कूरा आयात पढ़ते हुए, इनके ऊपर मट्टी डालते हुए सबके सामने से तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये तीनों चारों आयात आपको बतलाता हूँ। आयत नंबर बतलाता हूँ। जब भी कभी मुश्किल वक्त आए, दुश्मनी, हासिदीन, फासिदीन, अपने हों या पराए हों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई मामलात में अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते, अपने मुखालिफिन का सामना नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल की वजह से इन मज़कूरा आयात को पढ़ें तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उनकी नज़रों से ओझल कर देगा, मस्तूर कर देगा, वो आपको देख नहीं पाएंगे। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि ये आयात पढ़ने वाले ये फरमाते हैं कि हम दुश्मनों के अंदर से, उनके कपड़ों से, उनके जिस्म से भी जिस्म मिल जाते थे, लेकिन वो हमें देख नहीं पाते थे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या कि मैंने मुल्क शाम में एक शख्स से बयान किया। इस शामी शख्स को किसी ज़रूरत से रूमियों के मुल्क में जाना हुआ और वो वहाँ काफ़ी अरसा तक मुक़ीम रहा। कुछ ही अरसा के बाद रूमी कुफ़ार ने इसको सताना शुरू कर दिया, तो ये शख्स वहाँ से भाग निकला। रूमियों ने इसका ताक़ब किया, पीछा किया, तो इस बंदा खुदा को हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रवायत याद आ गई और इसके मुताबिक वह आयात पढ़ना शुरू कर दी, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने इन दुश्मनों की आँखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया। जिस रास्ता पर ये शख्स चल रहा था, इसी रास्ते से वो दुश्मन भी गुज़र रहे थे, मगर वो लोग इसको देख न सके। इन आयात का कमाल है। इमाम सालबी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत काब से जो रवायत नकल की गई है, मैंने वो रवायत मशहूर शहर है एक शख्स को बतलाई इत्तफाक से दैलम इराक़ के कुफ़ार ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। कुछ अरसा बाद वो इनकी कैद में रहा। एक दिन मौका पाकर भाग निकला। इन लोगों ने पकड़ने के लिए इसका ताक़ब किया, पीछा किया, मगर इसने भागते हुए हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बतलाई हुई मज़कूरा आयात का विर्द करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ
کہ دشمن کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ گیا کہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، حالانکہ وہ اپنے دشمنوں کے ہمراہ ایسے ملے ہوئے چل رہے تھے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے کپڑے بھی آپس میں مل جایا کرتے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے مشہور قلعہ منشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمنوں کے سامنے سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ دشمنوں نے میرے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے جبکہ میں بالکل کھلے میدان میں اکیلا ہی تھا۔ میں سورہ یاسین کی آیتیں شروع سے لے کر فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتا رہا۔ یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزر گئے اور یہ کہتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے کہ یہ بھاگنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان یا جنات سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ حضرت کعب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے جو سابقہ کتابیں تورات، زبور، انجیل کے حافظ تھے، عالم تھے، اور قرآن مجید کے بھی یہ عالم بڑے مسلمان ہونے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، 3 سوال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی خوراک کھلائے گا، ان کی ضیافت، ان کی دعوت جو ہوگی وہ کیا چیز کھلائے گا۔ دوسرا سوال، روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بعض بچے ماں کی شکل پہ ہوتے ہیں اور بعض باپ کی شکل پہ ہوتے ہیں، یہ ایسا ممکن ہے اور کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب دیے، اور اس نے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جنت میں جنتیوں کی جو ضیافت، جو دعوت اہتمام ہوگا، وہ کھانا کیا ہوگا؟ مچھلی کے جگر کے پاس ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، وہ کھلائے گا، اس کی دعوت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بہت ٹیسٹی، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم یہ احادیث روایت ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ دوسرا سوال، روح، تو آپ نے فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کریں روح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ اور تیسرا سوال کہ بچے، اولاد ماں باپ کی شکل پہ کیوں جاتے ہیں؟ جس کا پانی، اشارتاً کہہ رہا ہوں، جس کا پانی سبقت کر جائے وہ اولاد ماں کی شکل پہ یا باپ کی شکل پہ جائے گی۔ حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر چھپ جاتا ہوں، کفار مشرکین کو بلائیے، یہود و نصارہ جتنے بھی یا ان کے مشہور عالم تھے ان کو میرے بارے میں پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا، کعب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عالم ابن عالم، قاری ابن قاری، متقی ابن متقی، پرہیزگار ابن پرہیزگار، یعنی یہ اور اس کے والد اپنی مثال آپ ہیں، علم میں، فضل میں، سخاوت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نسب میں، حسب میں، ہر چیز میں کعب سب سے اول ہے۔ یہ یہودیوں کا، جب انہوں نے یہ کہا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے نکلے، بالکل اپوزٹ ہو گئے، خائن ابن خائن، مکار ابن مکار، دجال ابن دجال، اس سے برا اور اس سے بدترین انسان کائنات میں نہیں ہے۔ یہ یہود کی چال ہے ہمیشہ سے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنا ہو، مستور رہنا چاہتے ہو، اوجل رہنا چاہتے ہو، غائب رہنا چاہتے ہو، تو ان مذکورہ آیات کو آپ تلاوت کریں، اب اس کو اپنا حرز جان
اور ورد بنا لیں۔ یہ آیات آپ کو ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کے دشمن کے نرگے سے، ان کی گرفت سے، ان کے غلبے سے آپ کو محفوظ رکھیں گی۔ پہلی آیت ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل، آیت نمبر 108۔ یہ پہلی آیت ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، 14واں پارہ سورۃ النحل، آیت نمبر 108۔ دوسری آیت ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، پارہ نمبر 15، سورۃ الکہف، آیت نمبر 57 نمبر آیت، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا۔ اور تیسری آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، پارہ نمبر 25، سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 23 نمبر آیت۔ ان آیات کی فضیلت کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے واقعات اور باتیں بتائیں جو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ جب بھی کبھی مشکل پیش آئے، کسی اجنبی ملک میں ہوں، کسی شہر میں ہوں، کسی گاؤں میں ہوں، لوگ آپ کو کچھ اجنبی سمجھنے لگیں، آپ کو گزن پہنچانے شروع کر دیں، کوئی نقصان پہنچانے کی سوچ رہے ہوں، تو آپ ان آیات کا ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دشمن کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا، محفوظ بھی رکھے گا، مامون بھی رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ ان آیات کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو پڑھیے، دیکھیے اور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو دشمن کی نظروں سے، بد عقیدگی سے، نقصان پہنچانے سے، ہر قسم کے غزن پہنچانے سے محفوظ رکھے۔